نہ تمہارے پاس وسائل ہیں، نہ تمہارے پاس نیٹ ورک ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی اس طرح کے ظاہری وسائل ہیں، تو میں نے اس اجتماع میں بھی یہ کہا تھا، ابابیلوں سے ابرا کو سزا تھی جس نے دلوائی، اسی رب پہ یقین سے ہم نے بھی لی ہے یہ انگڑائی۔ ابابیلوں سے ابرا کو سزا تھی جس نے دلوائی، اسی رب پر یقین سے ہم نے بھی لی ہے یہ انگڑائی۔ چلو ہر سو صداقت کے علم لہراتے جانا ہے، ملا کے کندھے سے کندھا افق پہ چھاتے جانا ہے۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی، آج اس کے نتیجے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں التماس کرتا ہوں محفل میں بیٹھے ہوئے ہر مندوب سے، نہ جانے کس کا تقدس اللہ کے دربار میں کتنا پسند ہے، کس کی دعا کتنی مقبول ہے۔ ان مشائخ کی دعائیں تو بڑی عظیم ہیں ہی، لیکن مجمع کے کونے کونے میں مجھے شریعت سے سجے چہرے جو نظر آ رہے ہیں، سروں پہ عزت کی دستاریں جو نظر آ رہی ہیں، یہ چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر سے چل کے آنے والے، یہ اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے، یہ امام فضل حق کی دعوت کے امین، یہ حضرت مجدد الف ثانی کے سوز کے حامل، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی روشنی کے امین، یہ داتا کے دیوانے اور خواجہ کے مستانے، اور یہ حضرت شیر ربانی کے دیوانے، یہ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی کی سوچ سے معطر یہ قافلے آج اس بات پہ گواہی دیتے نظر آ رہے ہیں، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ مجھے یاد آ رہا ہے میرے مرشد کامل حضرت حافظ الحدیث کا وہ نورانی چہرہ، جنہوں نے بھکی شریف سے ایک چشمہ فیض 1940 میں شروع کیا تھا، آج اس چشمے کے مائے صافی نے دنیا کے کونے کونے تک سینوں کو سیراب کر دیا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے امام برحق امام شاہ احمد نورانی کا چہرہ، جن کے سوز سے یہ قافلہ منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ملک المدرسین حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ تعالی کا وہ سوز تدریس، جن کا استدلال تمہیں بولتا نظر آ رہا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے برکت الاثر حضرت علامہ محمد نواز نقشبندی کیلانی کا وہ انداز تبلیغ جو آج بھی کے مسلمانوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے بغداد شریف کے اس مرد حق پرست کا وہ سبق جو انہوں نے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ بیٹھ کے مجھے پڑھایا تھا۔ وہ شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے سارا منصوبہ بنا کے مجھے انگلی پکڑ کے رستے پہ لگایا تھا۔ میں جدھر بھی دیکھتا ہوں، میں جدھر بھی سوچتا ہوں، میں جدھر بھی جھانکتا ہوں، میں جدھر بھی نگاہ اٹھاتا ہوں، مجھے ہر طرف ہر سو فکر رضا کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ آج حق پرستوں کا یہ قافلہ ایک حتمی مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے لاہور میں جب لانچ کیا جا رہا تھا، اس وقت ہمدرد سینٹر کے اندر حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دعاؤں سے اس کا افتتاح کیا تھا۔ شہید اسلام ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب نے
پہلا فارم فل کر کے ادارے کی رکنیت کا آغاز کیا تھا۔ آج وہ کارواں، وہ قافلہ اپنی منزل کی طرف چلتا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شوق توحید اللہ نے اہل سنت کو دیا ہے وہ اسی مقدس جماعت کا حصہ ہے۔ لوگوں نے توحید کا نام اپنی سیاست کے لیے، اپنی اقتدار کے لیے تو لیا، مگر آج تک شوق توحید کے لیے اتنی بڑی بزم نہ سجا سکے جو بزم اہل حق سجا کے بیٹھے ہیں۔ صفہ کو دیکھ لو اور اس اسٹیڈیم کو دیکھ لو، پوری تاریخ یہ گواہی دے رہی ہے، یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگاہباں بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں ہر آنے والے مہمان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ہر ایک کی اپنی جگہ آفتاب بھی ہے، مہتاب بھی ہے، سنبل بھی ہے، ریحان بھی ہے، چنبیلی بھی ہے، گلاب بھی ہے۔ اس عظیم اجتماع کے پیچھے سنی اتحاد کونسل بھی ہے، تحفظ ناموس رسالت محاذ بھی ہے، جامعہ نظامیہ بھی ہے، جامعہ نعیمیہ بھی ہے، اولیاء کی پاور بھی ہے۔ آپ نے دیکھا نبی رائے آل حضرت کیلانی حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری زیدہ شرف ہو اپنے کن جذبات کا خیال اظہار فرما رہے تھے۔ حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب جامعہ نظامیہ کی طرف سے اپنی کن مہربانیوں کی ہمراہ جلوہ گر ہوئے تھے۔ محتشم سامعین حضرات، رات کا بڑا ہی مقدس لمحہ ہے، بڑی عجیب سی کیفیات ہیں۔ ایسے میں ہم نے ایک سبق پڑھنا پڑھانا ہے، سننا سنانا ہے، صرف یہاں تک نہیں، دنیا کے کونے کونے تک ہم نے سفرے کر کے بد عقیدگی کی سنڈیوں کو بھی ختم کرنا ہے اور نام نہاد روشن خیال ہاتھیوں کے سونڈ کاٹ کے دم لینا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، پہلا اور دوسرا عقیدہ توحید سیمینار جو تھا اس کے لحاظ سے یہ نہیں کہ ہماری ضربیں کہیں پر محسوس نہیں ہوئیں۔ آپ جانتے ہیں ایک سیمینار کے مقابلے میں مخالفین نے 20 سیمینار کیے، دھواں ضرور نکلا مگر ہمارا جواب نہیں آیا۔ انہوں نے جو کچھ کہا، جو رسائل میں لکھا، یہاں سے لے کر نجد تک ہم نے اس کا انالیسس کیا، جائزہ لیا، اور جو انہوں نے کوشش کی ہم اس کا بھی جواب دیں گے، اور آگے ان کو زندگی گزارنے کے لیے مزید تحفہ بھی دیں گے تاکہ وہ سر مارتے رہیں اور بالآخر وہ وقت آئے انہیں بھی توحید کی یوں سمجھ آئے جیسے علامہ عمر فاروق توحیدی اور اصغر بھٹوی کو آ چکی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، توحید کی تعریف کے لحاظ سے میں ذرا ربط پہلے 2 سیمینار سے جوڑ دوں، کچھ لوگ نئے بھی ہوں گے، اچھی طرح بات سمجھ آ جائے۔ معیار الوہیت کے لحاظ سے کچھ لوگوں نے گڑبڑ کی، اور جو معیار الوہیت نہیں تھا وہ معیار الوہیت بنا کے ظاہر کیا۔ وہ باطل سے ادھار کھائے ہوئے تھے، انہوں نے شرک ثابت کرنا تھا، چونکہ ہم نے کیا نہیں تھا اور انہوں نے اس کی تنخواہ لینی تھی، اس واسطے انہوں نے انجینئرڈ شرک بنانے کے لیے اسے معیار الوہیت قرار دیا جو معیار الوہیت نہیں تھا۔ جو شانیں اللہ اپنے بندوں کو بھی دے دیتا ہے انہوں نے ان کو معیار الوہیت قرار دے دیا۔ مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، داتا ہونا، دستگیر ہونا، یہ وہ منصب ہیں
جو رب ذوالجلال اپنے بندوں کو بھی عطا کر دیتا ہے. یاد رکھنا معیار خداوندی، معیار الوہیت مجازی نہیں ہوتا، عطائی نہیں ہوتا. پوری تاریخ میں کبھی بھی اللہ کے سوا وہ کسی کو نہیں دیا گیا. جن لوگوں نے مشکل کشا ہونے کو، حاجت روا ہونے کو معیار الوہیت بنایا، ہم نے 100 آیات قرآن پیش کر کے ان کی تعریف توحید کو مسترد کیا. اگر تم معیار الوہیت یہ بناتے ہو تو پھر بتاؤ بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے آئے تھے؟ انہوں نے مدد کی تھی، وہ مددگار بنے تھے. اگر مددگار ہونا خدا ہونا ہوتا ہے تو پھر بدر میں شرک کو کیوں جائز قرار دے دیا گیا تھا؟ اگر وہاں توحید ہے تو یہاں بھی توحید ہے کہ رب ذوالجلال کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، اور رب چاہے تو اس کے بندے بھی بندوں کے مشکل کشا بن جاتے ہیں. ہم نے معیار الوہیت وہ بیان کیا جو عرش سے اترا، جو صفہ پہ پڑھایا گیا، جو بدر و حنین کا نعرہ تھا. وہ کیا ہے؟ معیار الوہیت 2 چیزوں کا نام ہے: واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا. میرے رب کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے، میرے رب کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے. وہی واجب الوجود ہے، وہی مستحق عبادت ہے. یہ معیار الوہیت نہ مجاز میں آتا ہے نہ عطائی ہوتا ہے. الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کر رہا ہے. میرا رب واجب الوجود، وہی مستحق عبادت. جہاں تک مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے، اللہ نے خود بھی فرمائی ہے، بندوں سے بھی کروائی ہے. ارشاد فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. محبوب تمہارے لیے رب کافی ہے، اس نے تمہاری 2 طرح مدد کر دی. بِنَصْرِهِ اپنی مدد، بالمؤمنین اپنے بندوں کی مدد سے. بِنَصْرِهِ قرآن ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ بھی قرآن ہے. اب اللہ کی مدد کے ہوتے ہوئے دوسری کسی مدد کا بظاہر تو کیا بنتا ہے؟ نہ رب کی مدد میں کمی ہے، نہ سوتا ہے، نہ دورے پہ جاتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کے لیے فنا ہے، نہ وہ تھکتا ہے. اس کی مدد کافی ہی کافی ہے. تو آیت یہاں پہ ختم ہو جاتی. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ. وہ اللہ وہ ہے محبوب جس نے تمہاری اپنی مدد سے مدد کی. لیکن آیت ختم نہیں ہوئی، آیت آگے بھی ہے. مٹ گئے مٹانے والے، اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت کہنے والے تباہ و برباد ہو گئے. قرآن آج بھی مسکرا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب تمہاری مدد میں نے 2 طرح کی ہے، بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اپنی مدد سے، مومنین کی مدد سے. جو تم سے پوچھتے ہیں کیا جاتے ہو داتا صاحب لینے، جب رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو داتا سے کیا مانگتے ہو؟ جب رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو یہ کیوں کہتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جھولی بھر دو؟ جو پوچھتے ہیں ان سے پوچھو. جب رب کی مدد میں کوئی کمی نہیں ہے تو بِنَصْرِهِ کے بعد وَبِالْمُؤْمِنِينَ کا ذکر کیوں کر دیا گیا؟ بِنَصْرِهِ پر بات ختم ہو جاتی. وَبِالْمُؤْمِنِينَ بھی آیا ہے. رب نے کیا فرمایا؟ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ. سارے مل کے میرے ساتھ پڑھو تاکہ یہ رات کے سناٹے یہاں سے لے کر مدینہ شریف تک گواہ ہو جائیں کہ صفہ کا انداز توحید پڑھایا جا رہا ہے. پڑھو هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وہ اللہ وہ ہے جس نے محبوب تمہاری مدد کی اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کی مدد سے. تو مومنین کی مدد کا ذکر کیوں آیا؟ صرف ایک جواب ہے جو صرف سنی دے سکتا ہے، دوسرا نہیں دے سکتا. وہ کیا ہے کہ بالمومنین میں وہ نہیں مدد جو غیر کی ہو. اگر غیر کی ہوتی تو کوئی کہتا بِنَصْرِهِ کے بعد بالمومنین کا تو کیا بنتا ہے؟ بالمومنین میں وہ مدد نہیں جو غیر کی ہو. غیر کی ہوتی تو کہتا کوئی داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو؟ بالمومنین میں جو مدد ہے یہ غیر کی نہیں، اصل میں مدد اللہ کی ہے. اس کی قسمیں 2 ہیں.
کبھی براہ راست آتی ہے، کبھی بالواسطہ آتی ہے۔ براہ راست آئے تو بنصر ہی ہوتا ہے، واسطے سے آئے تو بالمومنین ہوتا ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآنی توحید، یہ ہے قرآن بنصرہ و بالمومنین۔ مدد اللہ ہی کی ہے، لیکن طریقے دو ہیں، کبھی ڈائریکٹ، کبھی وسیلے سے۔ رب کو پتا تھا میری توحید کی آڑ میں کچھ لوگ وسیلے کا انکار کریں گے، بنصرہ کے بعد و بالمومنین فرما دیا۔ اللہ واضح کر رہا ہے مدد میری ہے بنصرہ میں، مدد میری ہی ہے بالمومنین میں۔ طریقے میرے دو ہیں، چاہوں تو خود کر دیتا ہوں اور چاہوں تو اپنے ولیوں کو اپنی مدد کا مظہر بنا دیتا ہوں۔ محتشم سامعین حضرات، اب جو ہم نے معیار الوہیت بیان کیا، ان لوگوں نے اپنے مقتدیوں کے کوسنے پر، چونکہ ہر جگہ ان کا توا لگا، توحید توحید کی باتیں کرتے تھے، وہ تم سے اشرف آصف جلالی چھین کے لے گیا موضوع توحید کا، اپنے لیے کچھ کرو واپس لاؤ۔ تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی سیمیناریاں مختلف جگہ پہ کی، سیمینار برائے نار وہ کرتے رہے، لیکن بنا پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ اب ان کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ میں حیران ہوں، بد عقیدگی سے عقل بھی ماری جاتی ہے، سمجھ بھی نہیں رہتی، او کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ ہم نے کہا تھا الاشراک و اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ الوہیت میں کسی کو شریک ماننا۔ الوہیت دو چیزیں ہیں، ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا۔ درمیان میں لفظ او ہے، حرف او کا ہے، یا یہ یا وہ۔ مطلب کیا بنتا ہے؟ اگر اللہ کے سوا کسی نے دونوں وصف کسی اور میں مان لیے، اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود بھی مان لیا، مستحق عبادت بھی مان لیا، پھر بھی مشرک ہو گیا۔ رب کے سوا کسی کو صرف مستحق عبادت مان لیا، پھر بھی مشرک ہو گیا۔ رب کے سوا کسی کو صرف واجب الوجود مان لیا، پھر بھی مشرک ہو گیا۔ اور سے تین مطلب نکل رہے تھے، چونکہ دو چیزوں کے درمیان یا آیا ہوا ہے، دونوں کا یک وقت پایا جانا ضروری نہیں کہ دونوں پائی جائیں تو پھر شرک بنے، دونوں میں سے کوئی ایک پائی جائے گی تو پھر بھی شرک بن جائے گا۔ اللہ کے سوا اگر کسی نے کسی کو واجب الوجود مان لیا پھر بھی مشرک ہو جائے گا، یا مستحق عبادت مان لیا پھر بھی مشرک ہو جائے گا، یا دونوں کچھ مان لیا پھر بھی مشرک ہو جائے گا۔ اب ان لوگوں کے جواب دیکھو، کہنے لگے کہ ہم تجھے دکھاتے ہیں قرآن سے کہ تمہارا جو معیار الوہیت ہے اس کے لحاظ سے وہ چیز نہیں پائی گئی، شرک پھر بھی پایا گیا۔ تو کس جگہ پر؟ کہنے لگے قرآن میں ہے، سورہ یونس آیت نمبر 18۔ یہ ان کے سکالر اور جو آخری محقق اور مناظر ان کی تقریریں ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہمارے اللہ کے نزدیک شفیع ہیں۔ تو کہنے لگے وہ بھی بتوں کو شفیع مانتے تھے، سفارشی مانتے تھے، تم بھی سفارشی مانتے ہو۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بت واجب الوجود ہیں، ان کو پتہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑے۔ تو دیکھو ان کے بت ان کے بنائے ہوئے ہیں، واجب الوجود نہیں ہیں، سفارشی بتوں کو مانا ہے۔ تو واجب الوجود مانے بغیر بھی شرک پایا گیا۔ تم کہتے ہو کہ معیار الوہیت یہ ہے، واجب الوجود کا لفظ تم بولتے ہو۔ کہنے لگے بتوں کو، بت پرستوں کو پتا ہے ہم نے اپنے بت خود بنائے ہیں، یہ ازلی ابدی دائمی نہیں ہے، بنائے ہیں خود۔ اب واجب الوجود نہیں مانتے، صرف کیا مانتے ہیں؟ سفارشی مانتے ہیں، تو پھر بھی وہ مشرک ہیں۔ کہنے لگے جو تم کہتے ہو اس کے مطابق تو پھر مکہ کے مشرک بھی مشرک نہیں بنتے، جو تم کہتے ہو اس کے مطابق تو ابو جال بھی مشرک نہیں بنتا، کیونکہ ابو جال بھی بتوں کو واجب الوجود نہیں مانتا، وہ بھی ان کو اپنا سفارشی مانتا ہے۔ تو پھر تمہاری تعریف کے مطابق تو وہ بھی مشرک نہ بنا۔ میں کہتا ہوں جب بد عقیدگی آتی ہے تو عقل ماری جاتی ہے۔ میں نے
جو شرع عقائد سے، جو اسلاف سے تعریف توحید اور شرک پیش کی تھی اس پہ قائم ہیں۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کر رہا ہے۔ جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ واجب الوجود نہیں مانا گیا پھر بھی شرک پایا گیا، تو میں نے کہا بدبختو دیکھو دوسری شرک سے آنکھیں بند کیوں کر لی ہیں؟ میں نے کہا تھا رب کے سوا اگر کوئی کسی کو واجب الوجود مانے یا مستحق عبادت مانے تو مشرک ہو جائے گا۔ تو مکہ کے مشرک اگر بتوں کو واجب الوجود نہیں مانتے تھے، معبود تو مانتے تھے۔ جب معبود مانتے تھے تو پھر ہماری بات کے مطابق وہ مشرک بنے اور معیار الوہیت صحیح ثابت ہوا۔ اور میں نے کہا یہ آیت جو تم نے پیش کی اگر تھوڑا سا پہلے پڑھو گے تو تمہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے گا۔ پہلے کیا ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 18